اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے سے اتنے ناراض ہوتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو اس سے برباد کر دیتے ہیں کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، یہ مزاج کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہے۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس طرح مال کی تقسیم اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے امر سے ہے۔ مال کی تقسیم اللہ کے امر، اس کی قدرت، اس کی چاہت سے ہے۔ جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔ اسی طرح علمی عقلی صلاحیتیں اور مناسب عہدے اللہ تعالی اپنی مرضی سے بندوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بندوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تقسیم میں مداخلت کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر ایک منافق نے یہ کہہ دیا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا، یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی، آپ نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا الا ما عادل فمن یعدل، میں انصاف نہیں کروں گا تو کوئی انصاف کرے گا۔ میں نے یہ بات یہ عرض کی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کام کے لیے چنا ہو، کسی بھی کام میں، تعلیم میں، تدریس میں، تصنیف میں، تعلیف میں، دین کی اور یا دنیا کی ذمہ داریوں میں، یہ ساری تقسیم تن تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو کوئی دخل نہیں۔ لوگ حسد خواہ کرتے ہیں، لوگ حسد خواہ کرتے ہیں، کیونکہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اللہ نے یہ چیز کو کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے سے اتنے ناراض ہوتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو اس سے برباد کر دیتے ہیں کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، یہ مزاج کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کسی میں خیر ہے، کسی میں خیر و خوبیاں ہیں، کسی میں خرابیاں بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی میں کوئی خرابی دیکھو تو اس سے نفرت مت کرو، اور اگر اس میں کسی میں کوئی خوبی دیکھو تو اس سے حسد مت کرو۔ صحابہ کے اندر یہ دو صفتیں خاص کی، وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور دوسری صفت یہ تھی کہ ان کے سینے مسلمانوں کی طرف سے صاف رہتے تھے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ جس کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے، جس کو کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے، صحابہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے۔ یہ نہیں کہ جھگڑیں، یہ نہیں کہ جھگڑیں، دیکھو تو صحیح، اللہ کسی کو مال دے دے تو کیا آپ اس سے آگے جھگڑیں گے کہ اللہ نے مال کیوں دیا ہے؟ تو جب اللہ کی تقسیم میں اس زمینی دنیا کے لیے جھگڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دین کا، دعوت کا، تعلیم اور تعلم کا، تصنیف اور تعلیف کا، دین کے کسی بھی شعبے کی خدمت اللہ کی چیزیں لے تو یہ جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے مزاج یہ تھا کہ جس کو کوئی کام دیا جاتا لوگ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے تاکہ اللہ ان کی مدد کرنے سے ہم سے بھی کام لے لیں۔ یہ آسان بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجیے، فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا تلوار کون لے گا؟ کھڑے ہوئے حضرت زبیر، فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا تلوار کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ تو کھڑے ہوئے ابو دجانہ، آپ تلوار ان کو دے، نہ زبیر کو دی نہ حضرت عمر کو دی، تلوار ابو دجانہ کو ملی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لے کر نکلے میدان میں اور کام کیا، اور مشرکین کھوپڑیاں اڑا دی اس تلوار سے۔ تو زبیر فرماتے ہیں کہ جب ہم دونوں کو تلوار نہ ملی، ابو دجانہ کو تلوار ملی، تو میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے گیا میدان میں کہ دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے ہوتے ہوئے اس کو منتخب کیا گیا ہے تو پھر اس کے کام کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ میں یہ بیماری نہیں تھی، یہ بیماری صحابہ میں نہیں تھی کہ اگر وہ کسی بعد والے کو کام میں آگے بڑھتا دیکھیں تو وہ کام سے اختلاف کر کے کام چھوڑ دیں۔ یہ بیماری صحابہ میں نہیں تھی۔ ان کی آپس کی اجتماعیت اس لیے تھی کہ صحابہ میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر،
بعد والوں سے استفادہ کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے بہترین لوگ ہیں، لیکن اپنی پیٹھ پر ایک نوجوان اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے جب آیا تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکل رہے تھے مطاف سے، واپس آئے اور ایک نے کہا دوسرے سے یہ جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا، چلو اس سے اپنے لیے دعا کی راستے کہتے ہیں، اس سے دعا کے لیے کہتے۔ واپس آئے دونوں، اس جوان کے پیچھے پیچھے چلے طواف میں اور اس سے کہا عمر نے آگے بڑھ کر کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ اس وقت ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ تھا مزاج، یہ نہیں کہ ہم آدھا ہیں یہ ادنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خاص صفت تھی صحابہ میں کہ وہ اپنے بعض والوں سے بھی استفادہ کرتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو اور کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس سے حسد نہ کرو۔ فرماتے ہیں ابو قلابہ کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے کوئی گناہ کر لیا تھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، برا کہہ رہے تھے۔ فرمایا ایسا مت کرو، اسے برا مت کہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اس کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا پاتے تو اس کو گھر سے نکالتے یا نہ نکالتے؟ کہ ہاں نکالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کو برا مت کہو، اس سے گناہ کا ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی چلتے ہوئے گڑھے میں گر پڑے تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء کیا آپ اس آدمی سے نفرت نہیں کرتے، اسے گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بیماری عام ہو گئی ہے کہ جب کسی کو غلطی دیکھ لیتے ہیں تو چاہے خود اس سے بڑی غلطی کرتے ہوں مگر اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی گناہ کی وجہ سے، خود چاہے اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں لیکن غلط کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ غلط کرنے والے کو برا سمجھنا آدمی خود کو برائی کے اندر مبتلا کر دے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ سینہ کا صاف ہونا حسد سے خاص طور پر۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے، ایک دن ہوا اعلان، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جب تیسرا دن ہوا تو عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے عمل کو دیکھوں کہ آپ کیسی تہجد پڑھتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں، کیا آپ کے اعمال ہیں رات کے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو کہ میں نے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری لیکن تینوں رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور فجر تک سوئے، تہجد نہیں پڑھی، 3 راتیں گزر گئی ایسے ہی، رات میں کوئی عبادت نہیں، کوئی تہجد نہیں۔ اتنا ضرور ہوتا تھا رات کو آپ الٹی سی کروٹ لیتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سو جاتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ میں دن بھر ان کے ساتھ رہا، میں نے ان سے کوئی شر کی بات نہیں سنی، ہر خیر کی ہی بات کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے خیر کی بات کرتے تھے۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو حقیر سمجھنے لگا تھا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں تو تیرے یہاں اس لیے آیا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ کہتے ہوئے سنا 3 دن تک کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل کو دیکھوں، میں وہ کروں جو آپ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر بتائیے تو صحیح آپ کو اس درجے پر کس چیز نے پہنچایا؟ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرا معمول تو وہی جو آپ نے دیکھا ہے، میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے، اور اس سے حسد نہیں ہے۔ فرمایا بس یہی ہے وہ صفت جس نے تمہیں اس درجے پر پہنچایا ہے۔